اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العلی الاحد والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد وعلى آلہ وأصحابہ إلى الأبد اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمین کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں
گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کرسی صدارت پر استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد اسد اللہ نوری صاحب زیدہ شرفہ رونق افروز ہیں۔ آج کے اس اجتماع کے لیے خصوصی طور پر حاجی محمد اسلم مدنی صاحب، چودھری محمد اصغر صاحب اور اس مسجد کے دیگر اراکین کی دعوت پر ہم سب حاضر ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے۔ جتنے احباب نے اس عظیم الشان مسجد کو بنانے میں، سجانے میں، آباد کرنے میں حصہ لیا ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانیت کو رب ذوالجلال کا قرب عطا کرنے کے لیے کائنات میں رونق افروز ہوئے۔ اگرچہ 14 صدیاں پہلے آپ تشریف لائے، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں جو نور ایمان ہے
وہ آپ کی جلوہ گری کا ہی فیضان ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس اجتماع کا انعقاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کائنات پہ جو کرم کیا، فضل کیا، احسان کیا، وہ احسان ہم پہ بھی ہوا، اور اس احسان پر اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جسے ہوئی اسے رب ذوالجلال کی معرفت بھی نصیب ہوئی۔ عقیدہ رسالت کے ذریعے سے جو عقیدہ توحید تک پہنچا، یقیناً اس کو ایمان صحیح کا تحفہ ملا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خالق اور مخلوق کے درمیان وہ سب سے بڑا رابطہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے، جو مختصر وقت میں بندے کو مولا سے ملانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک سے بھرے ہوئے ماحول میں اعلان کیا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو قریش مکہ نے اس پر دلیل پوچھی کہ اللہ ایک ہے تو دلیل کیا ہے، آپ اس کے رسول ہیں تو دلیل کیا ہے؟ چونکہ عرب کا یہ مزاج تھا کہ وہ جسے پوجتے تھے، معبود بناتے تھے، اس کے لحاظ سے ان کی اولین ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہ نظر آنا چاہیے اگرچہ وہ پتھر کا بنا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں باب و جہل العرب کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایک پتھر کو پوجتے تھے، جب اس سے خوبصورت مل جاتا تھا تو پہلے کو کسی نالی میں پھینک دیتے تھے، نئے کو سجدے شروع کر دیتے۔ یہ ان کی سوچ تھی الہ کے بارے میں۔ ایسے لوگوں کو بغیر دکھانے کے رب منوانا وحدہ لا شریک، یہ بہت بڑا مشکل کام تھا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، انہوں نے دلیل پوچھی، تو آپ نے جو دلیل دی وہ بشکل آیت آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کل مکہ مکرمہ آیا ہوں اور آج میں نے اعلان نبوت کر دیا ہو، میں نے تو آج سے پہلے کے 40 سال اسی مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ جو میں اعلان کر رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی میں آپ ہوں، اور جو مجھے دیکھ کے پھر دلیلیں مانگے اسے کوئی اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ حالانکہ تبلیغ میں لہجہ نرم رکھا جاتا ہے مگر کبھی جھنجھوڑنے کے لیے گرم بھی ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ مجھے دیکھ کے پھر پوچھتے ہو دلیل کیا ہے؟ میں نے تمہارے ماحول میں 40 سال گزارے، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور سیکنڈ دیکھو۔ اگر 40 سال میں ایک سیکنڈ میں بھی میری زبان سے تم نے جھوٹ نہیں سنا تو پھر آج بھی میں سچ بول رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہے۔
میں اس کا رسول ہوں، تم نے میری زبان پر اعتماد کرنا ہے، بن دیکھے اسے ایک مانو، چونکہ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے کی تھی، وہ جو قریب ترین لوگ تھے ان کے ایمان کا سبب بنی، اور ان کو دیکھ کے پھر دور والے مان گئے، اور پھر عرب سے عجم تک بات پہنچی، اور آج تک وہ سلسلہ ایمان کا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، چونکہ میرا معجزہ قرآن ہے تو جو ہمیشہ لوگوں کو میری بات بتاتا رہے گا، تو مجھے یقین ہے قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے مجھ اکیلے پیغمبر کی امت کہیں بڑی ہوگی اور غلام زیادہ ہوں گے۔ تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پیش کی کہ میں تم میں، تمہارے ماحول میں اس سے پہلے کی ساری زندگی میں گزار چکا ہوں، میرے میلاد کے انوار بھی تمہارے سامنے ہیں، میرا پھولوں سے حسین بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری شبنم سے شفاف جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، میرے بصیرت اور فہم و فراست کے فیصلے بھی تمہارے سامنے ہیں، میرے تجارتی معاملات بھی تمہارے سامنے ہیں۔ تمہیں 40 زندگی میں، میری زندگی کا 40 سال میں ایک لمحہ بھی غبار آلود نہیں ملے گا، ایک لمحے پر بھی کسی عیب کا کوئی غبار نظر نہیں آئے گا۔ جب تم خود گواہی دیتے ہو میرے صادق اور امین ہونے کی، تو پھر بن دیکھے خدا کو مانو میرے کہنے پر کہ وہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیان توحید خالص میں، یعنی جو سورہ اخلاص ہے، رب ذوالجلال نے اس میں فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے، لیکن سورت ہوا سے شروع نہیں ہوتی، سورت قل سے شروع ہوتی ہے کہ تجھے تو انہوں نے دیکھا ہے، تمہاری باتیں سنی ہیں، تمہارا قرب پایا ہے، تمہارے اخلاق اور تمہارے کردار سے واقف ہیں، تمہاری صورت اور سیرت کو جانتے ہیں، تم کہو گے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، تو پھر یہ مان جائیں گے۔ چونکہ رب ذوالجلال تو جسم سے پاک، جہت سے پاک، شکل سے پاک، یعنی رب ذوالجلال کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، نہ آ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، میں جہت سے، جسم سے، مکان سے پاک، اور آپ کا جسم بھی ہے، جہت بھی ہے، شکل صورت بھی سامنے ہے، آپ کو یہ جانتے ہیں، آپ انہیں کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی توحید سے پہلے سورہ اخلاص میں بھی رسالت کا ذکر ہوا، اور رب ذوالجلال نے انسانیت کو متوجہ کیا کہ ادھر توجہ کرو گے تو پھر تمہیں میرا پتہ چلے گا اور میری توحید تم پر عیاں ہوگی۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز دعوت پر قریش کی میٹنگ بلائی، اور اس اجلاس کے اندر قریش کے سارے جو ان کے خاندان تھے، شاخیں تھی قریش قبیلے کی، اس کے سربراہ یا ہر سربراہ کا نائب اس میں بلایا گیا۔ اس اجلاس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ میرے کہنے پر لشکر کو مان لو گے کہ لشکر آ گیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان کہا نعم، ہاں ہم تصدیق کریں گے، آپ اگر یہ خبر دیں کہ لشکر آ گیا ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی نشانی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی قرینہ، کوئی علامت بھی نہیں ہے، ہم مانیں گے کہ لشکر آ گیا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ تو دیکھ کے مانتا ہے، تم بن دیکھے کیسے مانو گے؟
تو انہوں نے یہ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہمیں آپ کی زبان سے سوائے سچ کے اور کچھ سننے کا تجربہ ہی نہیں ہوا. یعنی آپ کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچ نکلا ہے. تو ہم صرف چونکہ آپ کہیں گے کہ لشکر آ گیا ہے تو آپ کے کہنے کی وجہ سے بن دیکھے لشکر مانیں گے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر مان جاتے ہو تو میرے کہنے پر میرے دیکھے بغیر تم میرے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کو بھی تسلیم کر جاؤ. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیکر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی ہر ادا اس نے کائنات سے اندھیرے مٹائے اور سویرے آباد کیے. جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو دیکھا اگر ہٹ دھرم اور ضدی نہیں تھا تو اسے وہاں سے ہی عظمت توحید کی تجلی نظر آ گئی. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے زرخرید غلام تھے، سنن ابی داؤد شریف میں ہے، وہ کہتے ہیں بعثنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام دے کے بھیجا تھا. میں کوئی کلمہ پڑھنے نہیں گیا تھا، میں کوئی نیت لے کے کہ میں ان کا دیدار کروں، میں اس نیت سے نہیں گیا تھا. میں تو صرف قریش کا پیغام دے کے اور جواب لے کے واپس آنے کی نیت سے گیا تھا. اتفاق یہ ہے کہ لما رأیتہ، جب میں نے آپ کو دیکھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پرنور پہلی بار دیکھا، ابھی کوئی درس قرآن نہیں سنا، ابھی کوئی حدیث کا بیان نہیں سنا، ابھی کوئی معجزات کا منظر نہیں دیکھا، ابھی کوئی تبسم کی بہار نہیں دیکھی، ابھی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خوشبو نہیں سونگی. میں نے آپ کا خاموش چہرہ جب دیکھا، القی فی قلبی الاسلام، اسی منظر کو دیکھ کر میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. یہ نہیں کہتے قبلت الاسلام، میں نے قبول کیا، میں نے ایمبریس کیا اسلام کو. اس میں سمجھ آتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو منوا کے قبول کر رہا تھا، لیکن القیا کا مطلب یہ ہے کہ میرا کئی سالہ انکار دم توڑ گیا، میرے بس میں ہی نہ رہا کہ میں آگے سے کوئی رکاوٹ ڈال سکوں اسلام کو. میں یوں سرکار کے نور کے سامنے میرا انکار بے بس ہو گیا اور اس طرح زور سے نور ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا. القیا فی قلبی الاسلام، اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے تحریک اور نور اسلام، یہ میں نے کس طرح حاصل کیا؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھ کر، رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے. یہ جس نے دیکھا انصاف سے، اگرچہ کافر تھا مگر کافر نہ رہا چونکہ ضدی نہیں تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو دیکھ کر اس نے شرک چھوڑا، کفر چھوڑا،
اور یہ کہنے پر بالآخر مجبور ہوا، کہتا واللہ لا ارجو الیہم ابدا، خدا کی قسم میں تو کبھی بھی لوٹ کے واپس نہیں جاؤں گا. یعنی آیا تھا واپس جانے کے لیے، لیکن اب یہ قسم اٹھا لی کہ میں تو قریش کی طرف کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا. یہ پہلے دن سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان ہے کہ جو سرکار کی زلف کے اسیر بن جاتے ہیں، دنیا کی سہولتیں، آسائشیں، سونا چاندی اور خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے. حالانکہ قریش کے پاس اس وقت مالی طور پر بہت کچھ تھا اور ادھر تو ناداری تھی بظاہر، لیکن وہاں کہتے ہیں لا ارجو واللہ، کتنا بڑا انقلاب تھا. وہی واللات والعزا کہہ کے قسمیں اٹھانے والے ابو رافع سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی کہتے ہیں واللہ، خدا کی قسم ہے، لا ارجو الیہم ابدا، تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو قاصد ہوں ان کو نہیں رکھتے. اس سے کفر پراپوگنڈا کرے گا کہ جو بندہ بھیجتے ہیں شاید اس کو یہ باندھ لیتے ہیں اور آنے نہیں دیتے، اس واسطے ایک بار تو ہم تجھے ضرور واپس بھیجیں گے، لیکن جو تمہارے اندر نور ہے یقیناً تمہیں وہاں نہیں رہنے دے گا اور بالآخر قرار تمہیں یہیں آ کے ملے گا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر بھی نور اسلام پھیلا. یہ کمال ہے پورے پیکر کا، یہ کمال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عیب بشریت کا. اس واسطے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بیان جو قرآن و سنت کے مضامین کی نمائندگی کرے، وہ سیرت طیبہ کا بیان، وہ بشریت کا بیان، اس سے بھی اندھیرے چھٹتے ہیں. مگر اس میں فرق ہے کہ ایک ہے لوگوں کے مجمع میں سیرت انسان بیان کرنا اور دوسرا ہے سیرت خیر الانام بیان کرنا. یہ گننا کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو قدم ہیں ہمارے بھی دو قدم ہیں، یہ سیرت النبی علیہ السلام نہیں. یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ ان کے ہاتھ دو ہی تھے، قدم دو ہی تھے. سیرت النبی علیہ السلام یہ ہے کہ بتاؤ قد اونچا کتنا تھا، بازو کھلا کتنا تھا، بازو بلند کتنا تھا، لمبا کتنا تھا، ہاتھ کھلا کتنا تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ہر پہلو سے تجلیات ملتی ہیں، لیکن طریقہ وہ ہو جو طریقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ دیکھیں آج ہم 15ویں صدی میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھی دیکھے بغیر مانا ہے اور جنہیں دیکھ کے اللہ کو ماننا تھا ہم نے انہیں بھی دیکھے بغیر مانا ہے. ہمارا ڈبل ایمان بالغیب ہے. ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی خاک پا تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ فضیلت تو سرکار نے خود صحابہ کے سامنے بیان کی
جب پوچھا ان سے کہ سب سے زیادہ تعجب کس کے ایمان پر ہے؟ افضل ایمان ایمان صحابہ ہے، افضل ایمان ایمان ملائکہ ہے، افضل ایمان ایمان انبیاء علیہ السلام ہے. لیکن سوال تھا ای الخلق اعجب ایمانا، کہ سب سے زیادہ باعث تعجب ایمان کس مخلوق کا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا فرشتوں کا ایمان، نبیوں کا ایمان. تو سرکار نے فرمایا یہ تو جواب درست نہیں، چونکہ افضل ایمان کا سوال نہیں ہوا، اعجب کا ہوا ہے، سپرلیٹو ڈگری. تعجب کس کے ایمان پر زیادہ ہے؟ کا فضیلت ہے فرشتوں کے ایمان کی، مگر تعجب کس چیز کا ہے اتنا زیادہ؟ جب وہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، رب کو مانتے ہیں، تو پھر تعجب زیادہ کیا ہے؟ نبیوں کے دلوں پر وحی اترتی ہے، وہ رب کو مانتے ہیں، تو زیادہ تعجب کس بیس پہ ہے؟ انہوں نے تو ماننا ہی ہے جب رب کی وحی ان پہ آئی ہے، وہ مانتے ہیں اللہ کو. تو صحابہ نے ایک تیسرا جواب دیا اصحابوں کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب بھی درست نہیں. ٹھیک ہے تمہاری وفاؤں کی کوئی مثال نہیں، 80 زخم کھا کے بھی تم آگے بڑھے ہو، پیچھے نہیں ہٹے. یہ تمہارا نعرہ ہے کہ لو امرتنا ان نخیدها فی البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا، کہ محبوب اشارہ کرو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگائیں گے. آپ اگر حکم دو گے تو ہم آخری کونا جو زمین کا ہے وہاں تک چلے جائیں گے. زمین ختم ہو جائے گی، ہمارا جوش جہاد ختم نہیں ہوگا. صحابہ تم نے یہ کر کے دکھایا، لیکن پھر بھی تمہیں اتنی تھکاوٹ اور زخموں کے بعد یہ تو میسر ہے کہ میرے چہرے کی زیارت کر لو. تم نے مجھے دیکھ کے مانا ہے، اللہ کو دیکھے بغیر مانا ہے. مجھے دیکھ کے تم نے اللہ کو بھی مانا ہے، تو زیادہ تعجب تمہارے ایمان پر نہیں. اگرچہ ان کی شان یہ ہے لمنام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، ابن ماجہ میں ہے کہ صحابہ کے ایک لمحے کی نیند ایک پلڑے میں رکھی جائے اور بعد والوں کی زندگی بھر کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں ہوں تو ان کی نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کے لحاظ. لیکن افضل کا تو سوال نہیں تھا، سوال تھا اعجب کا، کہ سب سے زیادہ تعجب کس کے ایمان پر ہے. غافل نہ ہو خودی سے گر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. تعجب عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہم چونکہ بہت سے عربی کے لفظ بچپن سے بولنا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری مادری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے معنی پر غور کرنے کا شاید ساری زندگی موقع نہ ملے، کہ جو نئے پڑھتے ہیں لفظ اس کا تو معنی پوچھتے ہیں، لیکن جو شروع سے آ رہے ہوں اس کے معنی کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے. تعجب کا لفظ بچہ بچہ بولتا ہے، اس کا مطلب ہے عربی زبان میں ادراک امر خفی سببہ، اس شے کا ادراک کہ جس کا سبب پوشیدہ ہو. ایک خبر تو ملے اس کا سبب نہ پتا ہو، ایک چیز انسان جان لے مگر حیران ہو کہ یہ کام ہو کیسے گیا ہے، یہ سبب اس کا کیا ہے. سبب کا پتہ ہو تو تعجب نہیں ہوتا. وضو خانے میں ٹوٹی سے پانی نکلنے پر آپ کو کبھی بھی تعجب نہیں ہوا کہ یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے، اس واسطے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے موٹر لگائی ہوئی ہے، ٹینکی بھری ہوئی ہے، پانی وہاں سے آ رہا ہے، یہ پائپ ادھر لگا ہوا ہے. لیکن اگر اس وقت اس مائک سے فوارہ نکلے
تو آپ کو تعجب ہوگا یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے؟ وہاں ٹوٹی کے پانی پہ تعجب نہیں، یہاں ہے ڈفرنس کیا ہے کہ وہاں سبب معلوم ہے اور یہاں سبب معلوم نہیں۔ تو وہ کیفیت کہ جب بندے کو ایسی چیز علم میں آئے کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو تو پھر بندے کو تعجب ہوتا ہے۔ تو اب سوال تھا عجب کا کہ سب سے زیادہ تعجب کس کے ایمان پر ہے؟ تو 3 جوابات ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح نہیں۔ افضل ایمان ہے انبیاء علیہ السلام کا، افضل ایمان ہے فرشتوں کا، افضل ایمان ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا، مگر عجب نہیں۔ مطلقاً تعجب تو ہے لیکن عجب نہیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں کہ سب سے زیادہ تعجب کن لوگوں کے ایمان پر ہے، کس مخلوق کے ایمان پر ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین جاءوا من بعدی، وہ جو بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آج اس 15ویں صدی میں ہم نہ غوث نہ کتب نہ ولی صحیح، لیکن ہم وہ تو ضرور ہیں اللہ کے فضل سے کہ جنہوں نے اللہ کو بھی دیکھے بغیر مانا ہے اور جنہیں دیکھ کے اللہ کو مانا جاتا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انہیں بھی دیکھے بغیر مانا ہے۔ یہ بہت بڑا جو انعام ہے، اس کی آزمائش ہے۔ ہر بڑے منصب کی آزمائش ہوتی ہے۔ اتنی بڑی شان مل گئی قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو اعجب قرار دیا، زیادہ باعث تعجب، اور شان ان کی صحابہ کے سامنے بیان کر دی، اور ساتھ ایک یہ دلیل بھی بیان کی جو اس وقت بھی ہر سینے میں اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ اگر وہ لفظ میں پڑھوں تو آپ کے سینے، ہر شخص کا سینہ یہ گواہی دے گا کہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بھی ہمارے سینے دیکھ رہے تھے کہ جو آپ نے فرمایا ویسے ہی ہے۔ ہزاروں طوفان آئے، لاکھوں آندیاں آئیں، کتنے انقلاب آئے، مگر 12 ربیع الاول شریف کے نور کو کوئی شکست نہیں دے سکا، اور آج بھی وہ تجلی سینوں میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کمال ان کا یہ ہوگا کہ ان کے پاس قرآن کتابی شکل میں جائے گا، اور وہ آگے سے ناز نخرے نہیں دکھائیں گے کہ ہم کیسے مانیں، ہم تو پاس ہی نہیں تھے جب یہ اترا تھا۔ وہ شرط نہیں لگائیں گے کہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں خود بتائیں کہ یہ میرے سینے پہ اترا تو پھر میں مانوں گا۔ وہ یہ شرط نہیں لگائیں گے چلو اللہ کے رسول علیہ السلام نہیں بتاتے تو جبریل ہی آ جائیں، وہ کہ یہ وہی قرآن ہے جو میں لے کے نازل ہوا تھا، چلو وہ نہیں تو کم از کم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صحابی تو گواہی دے کہ ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے، جبریل آئے تھے، ایک آیت ہم نے دیکھی، اتنا ہم نے پڑھا، ہم نے سنا۔ کسی کے بارے میں ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھو آج اگر آپ سے کہا جائے 3 لائنیں 3 سطریں لکھی ہوئے ایک کاغذ پر، اور یہ کہا جائے کہ یہ فلاں شخص نے 3 سال پہلے لکھی تھی، اس پہ ایمان لے آؤ یا مان جاؤ کہ یہ اس نے لکھی تھی، تو آپ کہیں گے ہم کیسے مان جائیں؟ یا تو ہماری اس سے ملاقات کرواؤ، ہم اس سے پوچھ لیں کیا یہ تم نے لکھا تھا، یا جو لکھتے وقت گواہ تھے کم از کم 2 بندے وہ ملا دو، تو ہم
بغیر پوچھے بغیر گواہی لیے کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آج تک تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ قرآن جو 30 پارے ہمارے گھر میں موجود ہے، کہیں اس کی بھی کسی سے گواہی تو پوچھیں کہ یہ اردو بازار لاہور میں چھپا ہمارے گھر آیا، پتہ نہیں کس صدی میں یہ کہیں کسی نے لکھ دیا ہو، چونکہ 14 صدیاں ہم تو پاس نہیں تھے۔ یہ شک کی کیفیت آج تک تمہارے سینوں میں نہیں آئی، اور تم نے قرآن کو قرآن مانا ہے، اور اس وقت سے جب ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، ماؤں کے دودھ میں ہی تمہیں یقین مل گیا۔ آج تک تم نے اس بارے میں ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے 30 پارے مان جائیں، کم از کم حضرت صدیق اکبر تو آ کے ہمیں بتائیں۔ یہ علامت بیان کی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ ان کے سامنے قرآن اترے گا نہیں، اترا ہوا قرآن کتابی شکل میں جائے گا، وہ چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا 14 صدیاں پہلے، ہم سارے صرف یہ نہیں کہ پڑھے لکھے عالم فاضل ہی یہ کیفیت رکھتے ہوں، سب مسلمان اگرچہ وہ ان کا شعبہ زندگی کوئی بھی ہو، دکاندار ہوں، کاشتکار ہوں، تاجر ہوں، ہر مومن، اب یہاں میں یقین سے کہتا ہوں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے قرآن کے قرآن ہونے پر کسی سے کوئی شرطیں پوری کروا کے پھر قرآن کو مانا ہو۔ مانتے سارے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی کہ فلاں گواہی دے، فلاں گواہی دے، فلاں گواہی دے۔ تو یہ دل دیکھے ہوئے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ہمارا زور بازو نہیں ہے، یہ فیض ہے ختم نبوت کا، اور یہ فیض ہے 12 ربیع الاول شریف کے انقلاب کا، کہ اتنا بڑا محکم یقین اسی حیثیت سے جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی، ہو بہو وہی یقین آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ تو اتنی بڑی جو حیثیت ہے، جس فضیلت اور عجب ایمان کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے کیا جا رہا تھا، تو اس کی آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کہ شان رسالت ذریعہ بنتی ہے توحید کو پہچاننے کی۔ اگر اس میں بندہ فیل ہو جائے تو اسے توحید کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ یہ فیصلہ قرآن میں ہے، چونکہ ایک یہ نعرہ کہ ہم اللہ سے تو رابطہ رکھیں گے اور ہمیں رسالت سے ایسا کوئی سروکار نہیں، ہمارا رب سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ انہی لفظوں میں ابھی قرآن اتر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اپنا موقف بیان کیا، تو رب نے ان کا موقف اسی وقت مسترد کیا کہ تم یوں میرے نہیں بن سکتے، میرا وہی ہوگا جو میرے نبی کا پہلے بنے گا۔ قرآن میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کے وقت زندہ تھے، انہیں کہا گیا کہ کلمہ اب ان کا پڑھنا ہے، نبی تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، نہیں مانو گے تو کافر قرار پاؤ گے، اگرچہ اہل کتاب تو ہوں گے، کافر قرار پاؤ گے، ان کا کلمہ پڑھو۔ اب انہوں نے اپنی پالیسی
یہ بتائی کہ ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے معاذ اللہ، اور اللہ سے ہم مخالفت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا اپنا رابطہ ہے اللہ سے، ہم ان کے ذریعے سے رب تک نہیں جانا چاہتے، ہمارے اپنے تعلقات ہیں اللہ سے، اور ان تعلقات کو بیان کرنے میں بھی وہ غلو کر گئے اور اتنے لفظ خطرناک بول دیے۔ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم ان کا کلمہ پڑھ کے رب تک جائیں جن کا ڈائریکٹ اتنا رابطہ ہے، ان کے ذریعے نہیں ہم جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اس کے بڑے ہی برگزیدہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہود و نصارہ کا مائنڈ یہ نہیں تھا کہ ہم نے رب سے جنگ کرنی ہے، اگرچہ جو محبت کا انداز تھا وہ غلط تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ رشتہ تو رب کا ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ہے وہ، اور یہ کہتے ہم اس کے بیٹے ہیں، لیکن ادھر سرکار کے مقابلے میں رب سے اپنا رابطہ بتانے میں وہ بڑے اس میں پکے تھے کہ کلمہ ان کا نہیں پڑھنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا اور ان سے نہیں بنانی، یہ ان کا فارمولہ تھا۔ تو رب ذوالجلال نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں انہیں بتا دو کہ یوں ممکن نہیں کہ تم رب کو پا سکو، اللہ کے محب بن جاؤ۔ تم تو کہہ رہے ہو ہم محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، تم محب بنو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کو پانا چاہو تو محب بھی نہیں بن سکتے۔ سرکار سے کہا تم انہیں کہو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، یحببکم اللہ، پھر رب تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ تو یہ رسالت کا جو واسطہ ہے توحید تک جانے کا، اس سے جب بھی کسی نے ہچکچاہٹ محسوس کی تو پھر گمراہی اسے ملی، اور دوسری طرف سے رب ذوالجلال نے ہر مقام پر رسالت کے ذریعے سے مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہر دور کے اندر یہی قانون رہا، ہر موقع پر اسی چیز کو واضح کیا گیا۔ اب دیکھو مثال کے طور پر قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر۔ اب لفظ شاہد کا معنی اگر کوئی حاضر و ناظر نہ بھی کرے تو گواہ کا لفظ تو ضرور بولنا پڑے گا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ اب ہماری آج کی اس کائنات کے اندر ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس پر لفظ شاہد نہ بولا جا سکتا ہو، یعنی ہم سب اس قابل ہیں کہ ہمیں شاہد کہا جائے۔ شاہد ہے گواہ، میں آپ کا گواہ، آپ میرے گواہ، جب آپ گھر میں تھے تو گھر والوں کے گواہ، گلی میں تھے تو گلی والوں کے گواہ، بچپن سے لے کر جب سے ہوش سنبھالا ہزار چیزوں کے گواہ ہیں۔ اور ادھر مقام کیا ہے کہ رب ہمارے آقا علیہ السلام کی خصوصیات اور بڑی شانیں بیان کر رہا ہے، محبوب ہم نے تو تجھے شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، سراج منیر بنایا۔ تو جو لفظ ہم سب کے لیے ہی لغتاً جائز ہے، اب عدالتوں میں ہے کہ کوئی گواہ لے آؤ تو عربی میں ہوگا کہ شہود پیش کرو، شاہد پیش کرو، شہادت کا وقت ہے، گواہی دو۔ تو ہر ایک ہی خواہ ان پڑھ ہے یا پڑھا ہوا ہے، خواہ مومن ہے یا کافر ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، فقیر ہے یا امیر ہے، جو بھی دنیا میں آیا اور اس کے ہوش حواس سلامت ہیں، عاقل بالغ ہے تو وہ شاہد تو ضرور ہے۔ تو پھر یہاں اتنا بڑا منصب
اور وہ خصوصی شانیں جو رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام میں سے اعلیٰ درجے میں آپ کو عطا فرمائی، ہم نے تجھے شاہد بنایا۔ تو امام سلمی کہتے ہیں ہاں یہ یقیناً وہ شان ہے جو صرف آپ ہی کی شان ہے، عام انسانوں میں ہی نہیں نبیوں میں بھی آپ ہی کی شان ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ جو شہادت ہوتی ہے، گواہی، اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے جس سے اس گواہی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے ہماری شہادت کا، ہماری گواہی کا متعلق کیا ہے، ہم کس کے گواہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گواہ ہیں، اور یہاں انہیں کس کا گواہ قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ کسی جھگڑے کے گواہ، کسی واقعے کے گواہ، کسی جلسے کے، کسی ریلی کے، کسی مقام کے گواہ کہ میں بھی تھا جب یہ جلسہ ہوا، میں نے بھی دیکھا فلاں نے تقریر کی، میں بھی تھا جب فلاں جھگڑا ہوا۔ ہم محلے کے گواہ، اپنے شہر کے گواہ، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ایک تو ما کانا اور ما یکون، طویل سلسلہ ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پہلی پچھلی ساری امتوں کے لحاظ سے وہ گواہی، لیکن اس آیت میں خصوصی طور پر کیا ہے؟ امام کہتے ہیں اصل میں یہ ہے شاہد لنا، نبی ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا، اپنی صفات کا گواہ بنایا۔ تو اب کتنا فرق ہے، میں تو گلی محلے کے گواہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے گواہ، اس کے ایک ہونے کے گواہ، اس کے قادر مطلق ہونے کے گواہ، اس کے حی قیوم ہونے کے گواہ، اس کے رحیم و کریم ہونے کے گواہ۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن میں بتا دیا انسانیت کو کہ جس نے میرا کرم دیکھنا ہو وہ ان کا کرم دیکھ لے، جس نے میرا علم دیکھنا ہو وہ ان کا علم دیکھ لے، جس نے میرا جلال دیکھنا ہو وہ ان کا جلال دیکھے، جس نے میرا جمال دیکھنا ہو وہ ان کا جمال دیکھے، جس نے میرے خزانے دیکھنے ہو وہ ان کے خزانے دیکھے، جس نے میرا کمال دیکھنا ہو وہ ان کا کمال دیکھے۔ ہم نے انہیں اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے، صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ اب چونکہ ٹائم مختصر ہے، اس پر آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل کا مدار ہے۔ سب سے بڑا دعویٰ کائنات میں ہر صدی میں لا الہ الا اللہ، توحید کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل وہ ہیں جنہیں رب نے اپنا گواہ بنایا ہے۔ اور اس بڑے دعوے کے لیے دلیل کی عظمت سمجھ آئے تو دعویٰ مانا جائے گا، دلیل کے اندر سکم ہو تو پھر کمزوری تو دعوے میں آتی ہے، دلیل میں معاذ اللہ عیب ہو تو پھر ضرب تو جا کے دعوے پہ پڑتی ہے، دلیل کے اندر کوئی کمی ہو تو پھر اس لحاظ سے آگے دعوے کے لحاظ سے اس بندے کو جو منکر ہے بہانہ مل جاتا ہے، رب ویسے تو میں نے مان جانا تھا لیکن دلیل ہی کمزور تھی، معاذ اللہ دلیل میں اتنا حسن نہیں تھا کہ اس سے تیرے جلوے نظر آتے، دلیل کا اتنا علم نہیں تھا
کہ وہ مجھے مطمئن کر سکتی، دلیل میں اتنا کمال نہیں تھا کہ میں اس کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر جاتا، تو رب ذوالجلال نے کسی کا بہانہ نہیں رہنے دیا، دلیل ایسی بنائی، حسین بھی چوٹی کی ہے، ذہین بھی چوٹی کی ہے، امین بھی چوٹی کی ہے، اور نقص تو کیا، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو اس بنیاد پر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال قرآن میں اپنا گواہ قرار دے رہا ہے، تو پھر ہر عیب سے پاک ماننا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عقیدہ توحید کے لیے ضروری ہے، رسالت تو ہے ہی، یعنی بے عیب ماننا یہ عقیدہ توحید کے لیے ضروری ہے، ورنہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ یہ تو علیحدہ شان ہے میرے رب کی کہ ہر ذرے میں اس کی دلیل ہے، وفی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر ذرہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہے، لیکن ہر ذرے کی دلالت اور ہے، مخلوقات جو دیگر ہیں ان کی دلالت اور ہے، گواہی اور ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کی اللہ کی وحدت پہ گواہی اور ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو شاہد قرار دیا، تو بے عیب ہیں، اسی ضمن میں ماننا پڑے گا اگر توحید پہ یقین رکھنا ہے۔ اور ساتھ اب وہ دوئی والی بات ختم ہو گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سنی ہیں یہ نبی کی پارٹی ہیں اور ہم اللہ کی پارٹی ہیں، تو اللہ نے بھیجا گواہ کے پاس، تو جو بھی گواہ کے پاس آئے گا وہی رب کے پاس جائے گا، تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، وہ من دون اللہ والی باتیں، وہ غیروں والی باتیں وہ نہیں چل سکتی، چونکہ یہاں رب نے بلایا ہے کہ شاہد کے پاس، تمہارا کام شاہد کے پاس پہنچنا ہے، آگے شاہد کا کردار ہے کہ وہ تمہیں دور نہیں رہنے دے گا، میرا قرب دے دے گا، تم نے شاہد کے دروازے پہ جانا ہے، تم نے شاہد کے پاس جا کر اپنی حاضری لگوانی ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو وسوسے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ والے ہیں اور ہم درمیان میں کسی کو نہیں مانتے، اور یہ جو کہ مدینہ منورہ ہو کے جو جائے تو وہ پھر رب تک کیسے پہنچے گا، تو رب ذوالجلال نے واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ اور طریقہ شریعت کا یہ بتا دیا کہ یہاں پہنچو گے تو پھر تمہیں معرفت کی لذت کا پتہ چلے گا، اور اگر ان کو چھوڑ کے چاہو گے تو کبھی بھی تمہیں اللہ کا قرب میسر نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی جو شاہد ہے اگر اس کی حقیقت بھی ہم جیسی ہی ہو معاذ اللہ، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ وہ خلیفہ اعظم رب ذوالجلال ان کے اندر یہ حقیقت ماننی پڑے گی، ان کی حقیقت تو وراء الورا ہے کہ ان کی صلاحیت ایسی ہے کہ رب سے ملیں بلا حجاب تو بے ہوش نہ ہوں، اور صحابہ کو دیں تو صحابہ بے ہوش نہ ہوں۔ امام قرطبی نے کہا لم یظہر تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَّا لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنُ الصِّحَابَةِ أَن نَظْرَ إِلَيْهِ، کہا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا سارا حسن تو ظاہری نہیں ہوا تھا، رب نے حجاب میں رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ لوگوں تک فیض پہنچے، حجاب میں رکھا، اور اگر یہ سارا حسن ظاہر ہو جاتا تو کہا لما اطاقت اعین الصحابہ ان نظر الیہ، پھر کسی صحابی کی آنکھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایک بار بھی سرکار کو دیکھ سکتا، یعنی جو آتا دیکھنے کے آغاز میں ہی
جل کے راکھ ہو جاتا نور کی تجلی کی بنیاد پر. اتنا جلال ریفلیکشن نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑتا تو پھر صدیق کون بنتا, فاروق کون بنتا, ذی النورین کون ہوتا, حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بنتے. تو ادھر نور ایسا ہے کہ معراج کی رات ہو اور جبریل یہ کہے لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو, سدرا سے ایک پوٹا ایک پورا بھی میں آگے گیا تو میں جل جاؤں گا. کس سے؟ رب کے نور کے جلووں سے. کہ سدرا سے آگے نور بڑا تیز ہے رب ذوالجلال کا, اور میں برداشت نہیں کر سکوں گا. ہے نور, مگر وہ نور کہیں زیادہ زبردست ہے اللہ کے جلووں کا. تو جبریل علیہ السلام نے بڑے ادب سے معذرت کی کہ میں چلا بھی جاؤں تو ساتھ تو پھر بھی میں نہیں دے سکوں گا. لیکن دیکھو اس نوری کا عقیدہ سرکار کے بارے میں کتنا زبردست ہے. آج کی خاکیوں کی بھی رہنمائی کر رہا ہے. جو خاکی کہیں وہ بشر ہم جیسے ہیں, تو نوری کہتا ہے بشر تو بشریت رہی, ان کے نور جیسا بھی کسی کا نور نہیں. مخلوق میں نور تو میں بھی ہوں, مگر میرے نور کو تو جل جانے کا خطرہ ہے, ان کے نور کو جل جانے کا خطرہ نہیں ہے. اور اگر عقیدہ ہوتا کہ ان کے نور کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہے تو پھر خیر خواہی فرض تھی جبریل علیہ السلام پر. کہتے محبوب یہاں تک ہی آنا تھا, آگے نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے ہیں. میں نہیں جانے دوں گا, آپ کی امت کا میں نقصان نہیں برداشت کر سکتا, میں کیسے عاشقوں کو جواب دوں, یہاں تک ہی آنا تھا. لیکن جبریل کہتے ہیں اگلی راہیں رب نے بنائی ہی آپ کے لیے ہیں. اس لیے کہ ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط, کہ مجھے رب نے بڑا قرب دیا, ریکارڈ قرب. ایک بار اتنا میں رب کے قریب ہوا جتنا نہ پہلے اور نہ بعد میں. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف کان یا جبریل, جبریل یہ جس قرب پہ تمہیں بڑا فخر ہے تو تم اللہ کے کتنے قریب چلے گئے. تو انہوں نے کہا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور, کہ اتنا قرب ملا, اتنا قرب ملا, اتنا قرب ملا, اور ایک بار نہ پہلے نہ بعد میں پردے ہٹتے گئے, پردے ہٹتے گئے, یہاں تک کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان صرف 70,000 حجاب باقی رہ گئے. یہ میرا ریکارڈ قرب ہے. باقی تو کبھی 80,000, کبھی 90,000, کبھی 1,00,000 حجاب. لیکن یہ ایک موقع تھا جب سارے حجاب باقی ہٹ گئے اور 70,000 صرف باقی رہ گئے. اور یہ سدرا سے آگے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نکلے, خرق بی 70,000 حجاب من نور, وہ 70,000 میں سے ایک بھی باقی نہ رہا, اور سارے میرے پیکر نور کے ساتھ لگ کے سارے حجاب پھٹ گئے, اور میں نے اتنا قریب جا کے اپنے رب کو دیکھا. تو یہ شاہد ہیں کہ جن کی بشریت ہی بے مثل نہیں, نورانیت بھی بے مثل ہے, کہ ادھر جائیں تو یہ نہیں کہ بے ہوش ہو جائیں, بلکہ ما زاغ البصر وما طغى, ٹک ٹکی لگا کے نگاہیں جما کے دیکھیں. بے ہوش ہونا تو درکنار, طبیعت پہ بوجھل بھی نہ ہو, ادھر سے لینے میں ایسا کمال اور ادھر دینے میں ایسا کمال. یہ ہے شاہد کی منفرد حیثیت, ذو جہتین والی, نور ایسا کہ جہاں جبریل کا نور بھی ساتھ نہ دے سکے اور برابری پہ نہ آ سکے, بشریت ایسی کہ اس بشریت کی مثل بھی کائنات میں کوئی نہ ہو. تو رب ذوالجلال نے انہیں اپنا گواہ بنایا تاکہ جو آئے گا ان کے پاس یہ اتنا کچھ مجھ سے لیں اور انہیں دیں کہ جس کے نتیجے میں
قیامت تک پھر کسی نبی کی ضرورت نہ پڑے، انہی کا نور کائنات میں ہمیشہ تقسیم ہوتا رہے۔ علم کے لحاظ سے بھی شاہد کا علم کتنا زیادہ ہوگا، اس لیے صحابہ سے فرمایا بخاری شریف میں انا اتقاکم واعلمکم باللہ، فرمایا جتنا میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم سب کی معرفت اللہ کے بارے میں، کوئی ایک صحابی جنہیں ایک گھڑی شرف صحبت ملا اور دنیا سے چلے گئے ہوں، ہم کروڑوں سے وہ ایک گھڑی میں رب کو زیادہ جان گئے، تو پھر حضرت صدیق اکبر کی معرفت کا عالم کیا ہوگا؟ ان سب کو سامنے بٹھا کے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، انصار، مہاجر، بدری صحابی، انا اتقاکم واعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ کا، اور اس لیے مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کے لحاظ سے تقوی حاصل ہے۔ تو یہ مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد کی حیثیت سے کہ مخلوق آپ کے علم، آپ کے انصاف، عدل، حلم، کرم، حیا، شرم، سارے اوصاف کے لحاظ سے، یعنی ان کو رب ذوالجلال نے اتنا فوقیت کا مرتبہ عطا کیا کہ شاہد قرار دے دیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ چھوٹا سا منصب نہیں ہے، یہ وہ منصب ہے کہ اس منصب پہ اس کیٹاگری میں اس انداز سے نبیوں میں بھی اور کوئی نہیں جس کو یہ مقام رب نے عطا فرمایا۔ تو اس بیس پر آگے یہ میں نے صرف آپ کی سامنے تمہید پیش کی، چونکہ ٹائم پروگرام کا ختم ہو رہا ہے۔ اس کی جو اگلی جہت ہے صرف اس کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر کہا گیا کہ آپ جلسہ میلاد میں تقریر کریں، تو آپ نے جس آیت کا انتخاب کیا وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لوگ حیران تھے کہ یہاں ذکر میلاد کہاں ہے؟ تو وہ بہت لمبا چوڑا خطاب تھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو لفظ اللہ ہے وہ رب کے سارے ناموں سے جامع ہے۔ اللہ علم الذات الواجب الوجود المستجب لجمیع صفات الکمال۔ جس نے یا رحیم کہا اس نے ایک شان بیان کی، جس نے یا کریم کہا اس نے بھی رب کی ایک شان بیان کی، جس نے یا ستار کہا اس نے بھی ایک شان بیان کی، لیکن جس نے یا اللہ کہا اس نے یک وقت رب کی کروڑوں شانیں بیان کر دی۔ تو یہ ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحفہ امتوں کو دیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو خود بسم اللہ ہے جسے ہر نیکی سے پہلے پڑھنا ہے کہ اس سے پہلے برکت کے لیے، لیکن اس میں خود تو اس کا آغاز لفظ اللہ سے ہو ہی نہیں رہا، اس کا آغاز تو اسم سے ہو رہا ہے، با حرف ہے، لفظ آگے جو ہے وہ ہے اسم۔ تو بسم اللہ تو ایک ہے لفظ اسم اور ایک ہے لفظ اللہ، کلام الہی میں ہونے کے لحاظ سے تو دونوں کی بڑی عظمت ہے، مگر ویسے لفظ اسم میں اور لفظ اللہ میں تو کروڑوں درجات کا فرق ہے۔ ہم میں سے کسی پر لفظ اللہ نہیں بولا جا سکتا، لیکن ہم سب پر لفظ اسم تو بولا جا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح کہ آپ کا اسم کیا ہے، تمہارا اسم کیا ہے، میرا اسم کیا ہے، ہر ایک کے نام کو اسم تو کہہ سکتے ہیں نا، لیکن اللہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی کو کوئی اللہ کہے تو 80 سال کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو شان لفظ اللہ کی ہے آگے احکام کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد رضا بریلوی تک وہی احکام لفظ خدا کے ہیں۔
کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ کوئی مرشد اور لیڈر کی تعویل کر کے کہے تو اعلی حضرت نے کہا پھر بھی کافر ہو جائے گا، اور جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو لفظ اللہ اتنا بڑا جو لفظ ہے، اس کے مقابلے میں لفظ اسم تو وہ مقام ہی نہیں رکھتا، تو آغاز تو پھر وہ اس عظمت والے لفظ سے ہونا چاہیے تھا، اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ سے بات نہیں شروع ہو رہی، جیسے وہاں قل هو اللہ احد، یہاں ہے بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے لفظ اسم ہے، اور اسم جو ہے وہ ہر کسی پہ بولا جاتا ہے، جبکہ اللہ صرف اسی پہ بولا جاتا ہے، تو وہ لفظ ہونا چاہیے تھا۔ بظاہر یہ سوال ہے کہ جو سب ناموں سے بڑا نام ہے اور اکثر روایات کے مطابق اسم اعظم ہے، تو اس سے آغاز ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہیں غور کرنا چاہیے کہ لفظ اسم کا معنی کیا ہے۔ علماء تو جانتے ہیں اسم کے معنی میں اسم ہے علامت، کسی کی علامت۔ اب جس کا نام زید ہے تو یہ اس کی علامت ہے، جب کہا جائے کہ زید آ گیا ہے تو جنہوں نے سنا انہیں پتا چل گیا کہ جس کا نام زید ہے، یعنی یہ جو اسم ہے یہ ایک عنوان ہے، ایک پتہ ہے، ایک کامل ایڈریس ہے۔ اسم جس کا اسم ہو اس کو عیاں کرتا ہے، اوروں کی رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف جس کا وہ اسم ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو کہ نام سے ہی کسی تک تم پہنچ سکتے ہو۔ اگر اس کا نام نہیں آتا ہوا، اگر تمہیں کسی مہم پر کوئی بھیجے کہ فلاں کو ڈھونڈو، تم کہو گے پہلے اس کا نام بتاؤ، باقی جو کچھ ہے ایڈریس وہ اس بات کی بات ہے۔ نام سب سے پہلے ضروری ہے کہ نام پہنچا دے گا اس تک، نام رہنمائی کرے گا۔ تو نام ہے ایڈریس، حوالہ، علامت، نشان اور پتہ۔ تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا بسم اللہ، اللہ کی علامت سے شروع، اللہ کے عنوان سے شروع، اللہ کے ایڈریس سے شروع، اللہ کے پتے سے شروع۔ کون؟ انا مرآت جمال الحق من رآنی فقد رأى الحق۔ وہ کون ہیں جو اللہ کا پتہ ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ وہ کون ہیں جو اللہ کا پتہ ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ وہ کون ہیں جو اللہ کا اسم ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ساری کائنات یہ ہے حرف، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، حرف بے سہارا ہے، کسی کے ساتھ ملے تو معنی بنتا ہے، اس کا اپنا معنی ہے ہی کوئی نہیں، کسی کے سہارے جیتا ہے، کسی کے سہارے اس کو عزت اور معنی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا با ہے حرف جار، اور یہ ہے ساری مخلوقات۔ اسم ہے وسیلہ کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ہے اللہ کی ذات۔ تو رب ذوالجلال نے بسم اللہ میں بھی مخلوق کی حاجت کے لیے، رب کسی کا محتاج نہیں، مخلوق کی حاجت کے لیے کہ انہوں نے رب کو پانا ہے تو کیسے پائیں؟ رب نے اللہ سے پہلے اپنے ایڈریس کا ذکر کر دیا۔ یہ ہے ماہ مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے ذریعے سے سب نے رب کو پانا ہے۔ یہ اللہ کی برہان ہیں، شاہد ہیں۔ اور اس بنیاد پر اب دیکھو، ویسے جو لفظ اسم ہے یہ اس کے شروع میں جو حمزہ ہے، جس کو عام سکول والے الف کہہ سکتے ہیں، یہ گرنا نہیں چاہیے،
یعنی لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، لیکن یہاں عجیب بات ہے، تلفظ میں بھی نہیں، کتابت میں بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ تم کہو بے اسم اللہ یا لکھو بے اسم اللہ، پڑھتے بھی بسم اللہ ہو، لکھتے بھی بسم اللہ، وہ علم کا حمزہ کہاں گیا؟ اور جو آگے علم میں ہے اور یہ لفظ کا اپنا تھا، ادھر لفظ اللہ جو علم ہے، میم کے بعد لفظ اللہ کا جو حمزہ تھا وہ کدھر گیا؟ بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ تو یہاں اسم نے کمال کیا ہے مخلوق کو سینے لگانے میں کہ اپنا حمزہ بھی گرا دیا ہے، اس کو اپنے ساتھ لگایا ہے، اور پھر اسم نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے لیے رب ذوالجلال نے میم کو اپنے ساتھ یوں ملایا ہے کہ اب جو بھی اس ذات تک نظر صحیح سے پہنچ جائے گا یقیناً رب تک پہنچ کے رہے گا۔ اس بنیاد پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا، ادھر مخلوق میں شاغل، ادھر اللہ سے واصل، خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا۔ شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پہلے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، پچھلے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ شد والا حرف اس کا دونوں طرف رابطہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مخلوق اور خالق کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برزخ کبرا، سب سے بڑی برزخ۔ برزخ دو چیزوں کے درمیان وہ ہوتی ہے کہ جن دو کے درمیان وہ ہے، اس میں دونوں والی کچھ نہ کچھ خصوصیات صفات پائی جائیں، وہ برزخ ہے۔ اور یہ دلیل ہر جسم میں ہے، ہر جگہ ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ پر بحث کرتے ہوئے یہی بتایا کہ برزخ کا معاملہ تھا۔ اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب نے کہا فرشتوں سے میں تو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ان سے مشاورت کی، حالانکہ رب محتاج نہیں مشورے کا، لیکن سنت بنانے کے لیے کہ میں رب ہو کے میں مشورہ کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر کیوں خلیفہ بنایا؟ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو امام بیضاوی کے اس مقام اور حواشی میں وجوہات لکھی ہیں۔ خلیفہ تو اس کا ہوتا ہے کہ جو خود تھک جاتا ہو تو جب تھک جائے تو اسسٹنٹ کام کرے، اور یہاں رب تو تھکتا ہی نہیں۔ خلیفہ اس کا ہے کہ خود سو جائے تو خلیفہ کام کرے، تو رب تو سوتا ہی نہیں۔ خلیفہ اسے چاہیے کہ خود دورے پہ چلا جائے تو پچھلا کام کرے، تو رب تو یوں آنے جانے سے پاک ہے کہ اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ تو جگہ سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ تو پھر خلیفہ کیوں؟ خلیفہ تو اس کو ہوتا ہے کہ جو بیمار ہو جائے تو پھر بیماری کی حالت میں اس کی جگہ کوئی خلیفہ بن جائے، تو رب تو بیماری سے پاک ہے۔ پھر خلیفہ اس کا ہوتا ہے جس نے فوت ہو جانا ہو تو پھر وہ چلا جائے تو پیچھے خلیفہ ہو، تو رب میں تو یہ کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی، تو پھر رب کے کیوں خلیفہ بنایا؟ نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کہیں جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے لیے وفات اور موت اور فنا ہے، تو پھر اس نے خلیفہ کس لیے بنایا؟ تو یہ بسم اللہ کے اندر جو حقیقت ہے کہ خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی، اس کا ذکر ضمناً ہے، اور خلیفہ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اصالتاً ہے کہ خلیفہ رب نے بنایا کس مقصد کے لیے؟ کہ رب لطیف ہے اور مخلوق کثیف ہے،
اور کثیف اور لطیف کا آپس میں رابطہ نہیں ہو سکتا۔ کمی کس میں ہے؟ مخلوق میں۔ رب میں کوئی کمی نہیں۔ یہ کثیف اس لطیف ذات سے کچھ لے نہیں سکتا تھا، تو رب نے کہا شروع میں ہی میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ فوت ہوتا ہے اصل یا تھکتا ہے۔ خلافت اس چیز کی ہے کہ ادھر سے لینے کی بھی طاقت رکھے، ادھر دینے کی بھی طاقت رکھے۔ اور اگر خلیفہ بھی عام انسانوں جیسے ہی ہو تو پھر تو آگے پھر اور کوئی خلیفہ چاہیے، پھر اور کوئی چاہیے، پھر اور کوئی چاہیے۔ یہ ہے وہ امتزاج نورانیت اور بشریت کا کہ نور ہونے کے لحاظ سے ادھر سے لیتے ہیں، بشر ہونے کے لحاظ سے ادھر سے دیتے ہیں۔ اور یہ خلافت کا یہ منصب سمجھانے کے لیے امام بیضاوی نے غضروف کی مثال پیش کی کہ ہر جسم جو ہر جانور کا ہے، جاندار کا ہے، انسان کا ہے، اس کے اندر گوشت ہے، ہڈی ہے، اور درمیان میں ایک وہ چیز ہے جس کو ہماری پنجابی کے اندر مرکنی ہڈی کہا جاتا ہے، یعنی تھوڑی سخت ہے مگر چبائی جاتی ہے۔ وہ گوشت اور ہڈی کے درمیان ہے، وہ برزخ ہے، نہ صرف گوشت ہے نہ صرف ہڈی ہے، اس میں تھوڑی سی اس کی مشابہت ہڈی کے ساتھ ہے، تھوڑی سی گوشت کے ساتھ ہے۔ گوشت سے وصول کرتی ہے ہڈی کی طرف، وہ پٹھا، وہ مرگنی ہڈی آگے منتقل کرتی ہے، کیونکہ وہ برزخ ہے۔ ہر انسان میں، ہر جانور میں رب نے رکھی کہ اس برزخ کو دیکھ کر بلا تشبیہ و تمثیل اس برزخ کو سمجھیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، جس کا تذکرہ بسم اللہ کی اسم میں ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سٹیٹس ہے آپ کا منفرد نبوت و رسالت کے منصب کے ہمراہ کہ ادھر مخلوق میں شاغل یا ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا کہ کائنات میں برزخیں تو بہت ہیں۔ مثلا نیند جو ہے یہ موت اور حیات کے درمیان برزخ ہے، تو نیند میں کچھ صفتیں موت والی ہیں، کچھ حیات والی ہیں۔ اب یہ جو قبر کی زندگی ہے وہ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے، اس میں کچھ معاملات آخرت والے ہیں، کچھ اس میں دنیا والے ہیں، تو برزخ دو چیزوں کے درمیان۔ لیکن برزخ کبریٰ وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق اور مخلوق کے درمیان برزخ۔ اس بنیاد پر بسم اللہ میں بھی ذکر انہی کا ہے، قل هو اللہ میں بھی ذکر انہی کا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم کے اندر بھی ذکر انہی کا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت میں انہی کا تذکرہ ہے۔ آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے ہے تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو۔ اور احمد رضا، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔